ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح کی نماز۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ جس نماز کے بارے میں حدیث میں بہت سی فضیلت وارد ہوئی ہے کہ اس کے پڑھنے سے بے انتہا ثواب ملتا ہے۔ چونکہ آج مغرب کے بعد شب برات یعنی 15 شعبان کی جو رات ہے وہ شروع ہو جائے گی، جسے ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں۔ تو اکثر لوگوں کا اس رات جاگنے کا معمول ہوتا ہے اور عبادت کرنے کا معمول ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں۔ تو سوچا اس کا طریقہ آپ تک پہنچا دیا جائے تاکہ آپ بآسانی اس کے طریقے کو سیکھ سکیں اور اس طریقے کے مطابق صلاۃ التسبیح پڑھ سکیں۔ حدیث میں بڑا ثواب منقول ہے، اس کے پڑھنے سے بے انتہا ثواب ملتا ہے۔ یہ نماز جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ چچا، اس کے پڑھنے سے تمہارے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹی بڑی جتنی بھی غلطیاں اور گناہ ہے اللہ ان تمام کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے جان بوجھ کر کیے ہو یا انجانے میں کیے ہو، رات کی تنہائیوں میں کیے ہو یا لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کر گناہ کیے ہو، الغرض آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ سے ہو سکے تو آپ یہ نماز روزانہ پڑھیں، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم ایک دفعہ ہفتے میں ضرور پڑھے۔ اگر آپ ایک ہفتے کے اندر نہیں پڑھ سکتے تو ایک مہینے میں ایک بار پڑھے، اور اگر ایک مہینے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک دفعہ پڑھے، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پوری زندگی میں ایک دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھے۔ اور اس نماز کے بے شمار احادیث میں فوائد ہے، جن میں سے چند فائدے یہ ہیں کہ اگر کوئی مصیبت زدہ ہے تو اللہ اس کی اس نماز کی وجہ سے مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی کی کوئی حاجت یا ضرورت ہے تو اس کے پڑھنے سے امید ہے کہ اس کو اس مقصد میں کامیابی مل جائے۔ تو آج رات اگر ہم جاگ کر عبادت کرتے ہیں تو اس نماز کو آج رات ضرور پڑھیں، لیکن یہ خیال رکھے کہ صلاۃ التسبیح کا تعلق شب برات سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ پوری زندگی میں کسی بھی دن اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کو پڑھنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ کسی خاص دن کا تعین کیا، نہ کسی خاص وقت کا تعین کیا۔ آپ کو زندگی میں جب بھی موقع ملے، جب بھی وقت ملے، آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب آگے ہم آپ کو اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ تو ناظرین، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں نیت کرنی ہے صلاۃ التسبیح کی۔ اس کے لیے ہم یہ سمجھ لیں کہ نیت زبان سے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم نے دل میں ارادہ کر لیا کہ ہم صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہی نیت کافی ہے۔ پھر بھی اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کریں: نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح نفل واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو جب ہم اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں گے، اس کے بعد ہم ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ و تسمیہ اور سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات پڑھیں گے۔ یاد رکھیں کہ ان کلمات کو 4 رکعت کے اندر ہمیں 300 مرتبہ 300 دفعہ پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں 75 بار پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلی رکعت میں جب ہم ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائی جائے گی۔ اس کے بعد 15 دفعہ ہمیں یہ کلمات پڑھنے ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
اب یہ پڑھنے کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کی تسبیح 3 بار پڑھنے کے بعد پھر 10 دفعہ اس کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب جب رکوع سے ہم اٹھیں گے، جسے قومہ کہا جاتا ہے، اس میں 10 دفعہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ پھر سجدے میں جا کر پہلے سجدے کی تسبیح پڑھی جائے گی 3 دفعہ، اس کے بعد 10 دفعہ یہ کلمات پڑھیں گے۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھ کر ہم جب بیٹھتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان، جسے جلسہ کہا جاتا ہے، اس میں 10 دفعہ یہ کلمات پڑھے جائیں گے۔ پھر دوسرا سجدہ کریں گے، سجدے کی تسبیح 3 بار پڑھنے کے بعد پھر 10 دفعہ یہ کلمات پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے کے بعد ہم تھوڑا دیر بیٹھ کر 10 دفعہ ان کلمات کو پڑھ کر بغیر تکبیر کہے اٹھ جائیں گے۔ ہماری صلاۃ التسبیح کی 1 رکعت مکمل ہوئی، جس میں ہم نے 75 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا۔ کہ پہلے ہم نے سورہ فاتحہ سورت ملانے کے بعد 15 دفعہ پڑھا، اس کے بعد رکوع میں 10 دفعہ پڑھا، ہو گئے 25۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھ کر 10 دفعہ پڑھا، ہو گئے 35۔ پھر پہلے سجدے میں جا کر ہم نے 10 دفعہ پڑھا، ہو گئے 45۔ پھر جب ہم سجدے سے اٹھ کر بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اس میں 10 دفعہ پڑھا، ہو گیا 55۔ پھر دوبارہ دوسرے سجدے میں ہم نے جا کر پڑھا، ہو گئے 65۔ پھر سجدے سے اٹھ کر تھوڑی دیر ہم نے بیٹھ کر 10 دفعہ پڑھا ہے، ہو گئی 75۔ یعنی 1 رکعت میں ہم نے 75 دفعہ ان کلمات کو پڑھا ہے۔ اب اسی طرح 4 رکعت ہمیں مکمل کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں، دوسری رکعت میں جب ہم اتحیات کے لیے بیٹھیں گے تو پہلے ہم ان کلمات کو 10 دفعہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد اتحیات شروع کریں گے۔ تو اس طرح ہماری ان 4 رکعت کے اندر 300 دفعہ یہ کلمات ہو جائیں گے اور ہماری یہ صلاۃ التسبیح کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو آپ کی یہ نماز مکمل ہو گئی۔ یہ تھا صلاۃ التسبیح کا آسان طریقہ جو میں نے آپ تک پہنچایا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر ہمارے اس چینل پر آپ نئے ہو تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی دینی اور اسلامی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔